السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید، پھر بھی انبیاء اور شہداء قیامت کے دن ان کے رتبے پر رشک کریں گے جو انہیں اللہ کے جہاں ملے گا۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت میں ایک دوسرے کے رشتہ دار نہ تھے اور نہ آپس میں مالی لین دین کرتے تھے، بلکہ محض اللہ رب العزت کے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ باخدا ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور ان کے چاروں طرف نور ہی نور ہوگا، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اس وقت جب کہ لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے، اور نہ کوئی غم ہوگا اس وقت جب کہ لوگ غم میں مبتلا ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات مبارکہ پڑھی۔ سورہ یونس سورت نمبر 10 آیت نمبر 62۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اصل حدیث میں غبت کا لفظ آیا ہے جس کے معنی بہت زیادہ خوش ہونے کے ہیں۔ یہ لفظ رشک اور حسد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہلا معنی مراد ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک استاد اپنے شاگرد کے اونچا مقام حاصل کر لینے سے خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے، اسی طرح انبیاء اور شہداء جو سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، ان لوگوں کی کامیابی پر خوش ہوں گے۔ یہ لوگ جن کا مرتبہ بیان ہوا ہے، ان کی محبت کی بنیاد صرف اور صرف دین تھا، خونی رشتہ اور مالی لین دین نے انہیں آپس میں نہیں جوڑا تھا، بلکہ اسلام اور اسلامی زندگی پیدا کرنے کے جذبے نے انہیں ایک دوسرے کا دوست اور رفیق بنایا تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں نصرت و فتح و نصرت کی بشارت دی گئی ہے اور آخرت میں ابدی انعام کی۔ سورہ یونس کی درجہ بالا آیات جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے، دین کی راہ میں ستائے جانے، ایمانی زندگی کے لیے کوشش کرنے اور جہالت کے نظام سے کشمکش کرنے والوں کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس ہی میں فرمایا، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 64، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَالْآخِرَۃِ۔ ان کے لیے بشارت ہے اس زندگی میں بھی اور اس کے بعد آنے والی زندگی میں بھی۔ اللہ پاک دین کے متعلق آپس میں مل جل کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ پڑھا اور سنا ہے اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔